بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام، خواص امت، ائمہ اعظام، آپ حضرات اچھی طرح باخبر ہیں اس وقت پوری دنیا میں فلسطین کا مسئلہ کتنا اہم ہے اور ان کی کتنی نازک صورتحال ہے، کس قدر مصائب و آلام وہ جھیل رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کو ہمیں پورا کرنا ہے، اور آپ علماء اکرام خواص امت وارثین نبوت ہیں، آپ حضرات کی دعاؤں میں بھی اثر ہے۔ قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قنوت نازلہ ایسے ہی مصائب و آلام کے وقت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ جنگ بندی جب تک نہ ہو ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ دوسرے یہ کہ مستقل طور پر بھی اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فلسطین کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے اور کسی علاقے کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت ایمان اور مادیت کی لڑائی چل رہی ہے، اسلام اور کفر کی لڑائی چل رہی ہے، بیت المقدس کی حفاظت، قبلہ اول کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اور وہاں کے باشندوں کے خلا کا مسئلہ ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں اسرائیل کے مسلمان پوری طرح سے وہاں سے علاقے کو خالی کر کے اس طرح سے چلے جائیں کہ وہ سرزمین ان کے حوالے ہو جائے اور ہیکل سلیمانی قائم ہو جائے، قبلہ اول بیت المقدس کو ڈھا دیا جائے، اور اس سلسلے میں وہ جتنے حربے استعمال کر سکتے ہیں کر چکے ہیں اور پوری دنیا تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان احادیث کے روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتائے ہیں بیت المقدس کے اور بیت المقدس کے رہنے والے کی قربانیوں کا مقام جو بتایا ہے، ہم اس کو ذرا پیش نظر رکھیں۔ اس سلسلے میں مجھے صرف آپ حضرات کو بطور اشارہ یہ کہہ دینا ہے کہ ابھی الفرقان جو ہے مولانا سجاد خلیل الرحمن سجاد ندوی نکالتے ہیں، اس میں انہوں نے اس پر مستقل روشنی ڈالی ہے اور مضمون لکھا ہے، اور اس مضمون کا عنوان ہی دیا ہے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اب اس میں انہوں نے پورے طور پر 8 احادیث سے وہاں کی صورتحال اور ان کا مقام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے بارے میں پوری باتیں انہوں نے سامنے رکھ دی ہیں۔ 8 احادیث میں سے ایک میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پر جہاد ضروری ہوگا، اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آتنکوادی جو ہوں گے ان کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم کوئی آتنکوادی نہیں ہے بلکہ آتنکوادیوں کا مقابلہ کرنا یہ سب سے بڑا وقت کا جہاد ہوگا، اور اس کے بارے میں متعین بھی کر دیا کہ یہ کہاں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وَإِنَّ أَفْضَلَ جِهَادِكُمُ الرَّبَاط وَإِنَّ أَفْضَلَ رَبَاطِكُمُ الْعَسْقَلَانِ معجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 11138 نمبر کے ساتھ انہوں نے حوالے کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ اس سے بتایا ہے کہ یہ عسقلان غزاہی کا علاقے کا پڑوس کا نام ہے، اس لیے وہاں جو جہاد ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا، اور یہ اس وقت کی بہت بڑی اہم ضرورت ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو بشارتیں دی ہیں اور جس طرح سے ان کو خوشخبریاں دی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت روئے زمین کی صورتحال کیسی ہوگی کہ وجوہ الآدمین و قلوب الشیاطین، کہ انسان تو نظر آئیں گے شکل میں لیکن دل شیطانوں کے ہوں گے، بھیڑیوں کی طرح مزاج ہوگا، خون بہانے والے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت دی کہ مبارکبادی دی ایک ایسی جماعت کو جس کے بارے میں مسند احمد کے مسند ابو یعلا سے نقل کرتے ہوئے کہا لا تزال اصابت من امتی لا يضرهم، میں مختصر کر رہا ہوں روایت، خذلان من خذلهم ظاہر الحق لا ان تقوم الساعہ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، ان لوگوں کا ساتھ نہ دینا اور ان کا اکیلے ہو جانا اللہ کی مدد میں یہ رہیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں مسند احمد کی صاف طور پر فرمایا، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی علی الدین ظاہرین لعدوهم قاہرین لا يضر من خالفهم الا من اصابهم حتی یاتی امر اللہ وهم كذلك قالوا یا رسول اللہ وأینهم قال ببیت المقدس واکناف بیت المقدس۔ فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ دین پر غالب رہیں گے اور دشمن پر غالب رہیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لوگ بیت المقدس
اور اس کے اطراف کے رہنے والے ہوں گے۔ نام بھی لے لیا عسقلان کا، جو بیت المقدس کا بالکل اکناف کا حصہ ہے۔ اور آگے بشارت دی طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام، کہ مبارک ہو ملک شام کو، مبارک ہو ملک شام کو۔ یہ ملک شام فلسطین، یہ جو علاقہ ہے یہ قلب ہے ملک شام کا، جو اس زمانے کے اعتبار سے کہلاتا ہے۔ تو اس کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ مبارک ہو، فرمایا فرشتے شام پر اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر خود بخود اللہ کی طرف سے مددوں کا فیصلہ ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا کہ یار، جب اس کی فضیلتیں بتائی بیت المقدس کی، تو پھر یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہاں کیا کریں؟ فرمایا کہ نماز پڑھو، جس میں ایک نماز کا پڑھنا 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو فرمایا اگر نہ پہنچ سکے تو پھر فرمایا کہ وہاں تم نہ پہنچ سکو تو پھر ایک کام کرو کہ وہاں چراغ جلانے کے لیے تیل بھیجا کرو۔ اب یہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مقدس سرزمین بیت اللہ کی ہے، خانہ کعبہ، پھر سرزمین جو ہے مدینہ منورہ کی ہے، اور تیسرے نمبر پر بیت المقدس کی ہے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام مسجد نبوی کے بجائے نام لیا بیت المقدس کا، یعنی اشارہ اس کی طرف ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہاں کے لوگ پریشان رہیں گے، تو وہاں کچھ نہیں تو کم از کم تیل ہی بھیج دو۔ تو اب ہمارے پاس جو تیل ہے وہ دعاؤں کا ہے، آہوں کا ہے، سسکیوں کا ہے۔ ہم اپنے خون کو اس طرح سے گھلائیں اور اپنے پسینے کو اس طرح سے اپنے آپ کو، یعنی راتوں میں اٹھ کر رونا اور ان کے لیے تڑپنے کا ایسا مزاج بنا لے کہ ہماری دعائیں دل سے ہوں اور پھر آنسو بہتے رہیں، اور یہ دعاؤں کا اثر ہوگا۔ اور اگر ہو بھی سکے تو ہم ان کے گھروں میں جو آج بالکل اندھیرے پڑے ہوئے ان کو تیل بھیجنے کے لیے جو ہو سکتا ہے انتظام کریں۔ ظاہر بات ہے کہ جب تک یہ شکل نہ ہو، کم از کم ہمارے لیے آخری درجہ یہی ہے کہ بقلبی ہی، کہ ہم دل سے دعا میں لگے رہیں۔ بہرحال ہماری گزارش اس وقت یہی ہے کہ آپ حضرات امت کو اس طرف راغب کریں کہ اس مسئلے میں وہ فکر کریں، روئے، روز 2 رکعت نماز پڑھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ مزمل فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 313 مرتبہ پڑھیں، اور جو بھی اعمال ہیں جس سے قبولیت دعا کا یقین ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سی اس سلسلے میں وظائف ہیں، ہم ان سب کا اہتمام کریں، خاص کر تہجد میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور ہمارے ائمہ اکرام سے ہماری گزارش ہے کہ مسئلے کو زیادہ باریکی میں گئے بغیر صرف فتوے کی اس بنیاد پر کہ نازک حالات میں مسئلے کے، یعنی مصائب و آلام کی شدت کے وقت میں، جبکہ ہزاروں میں لوگ وہاں بچے اور عورتیں اور سب شہید ہو رہے ہیں، نوجوان، ان کے لیے قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ جب تک حالات بہتر نہ ہو اہتمام کرتے رہیں۔ ہمارے بہت سے اکابر ایسے بھی تھے انگریز کے جانے تک جنہیں حضرت مدنی الرحمہ دعا قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ ایسی جب تک وہاں جنگ ختم نہ ہو اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، خاص کر فلسطین کے مجاہدین کی اور فلسطین کے رہنے والوں کی، خاص کر غزہ کے رہنے والوں کی مدد فرمائے۔ آپ حضرات سے یہ جو اپیل کی گئی حضرت مولانا سجاد صاحب کا تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ جو تحریر آئی ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر آپ حضرات خود بھی اس کا مطالعہ فرمائیں، اور حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی جو مضمون جو بیان آیا ہے وہ بھی دل ہلا دینے والا ہے۔ آپ حضرات تو سب جانتے ہیں، سبھی سنے ہوں گے۔ ان دو کے پیش نظر ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں فکر مند ہوں، روئے دھوئیں، تضرع و آہذاری کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، فلسطینیوں کی مدد فرمائے، سرزمین کی، جانوں کی، مالوں کی اور ایمان کی اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔